الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولعنہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشر خاندان سیدہ بلند سے بلند اللہم صلی علی خود کو تھوڑا نظر دیں کافی حضرات تشریف فرما ہیں سلوات پاک سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد شاد رہو دعا ہے بانیاں کی یہ صفحہ ادا کریم ہے میں اپنی بارگاہوں کو الہی آمین جتنے صاحبان ولاوت آئے صفحہ ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ آ جائے عظیم کچھ مخصوص دعائیں سفیر کے ذمہ ہیں وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے یہ جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش اکرام پہ لے کے چلنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پاکستان کے ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ دار اتنے ہیں 1400 سال سے برسر احتجاج ہیں۔ حالات حاضرہ کی بات کر رہا ہوں، برسر احتجاج ایسے ہیں کہ ہمارے احتجاج کی دوسری مثال کائنات میں ممکن ہی نہیں کہ ہم ہاتھ اپنے سینے پہ مارتے ہیں تکلیف دشمن کو ہوتی ہے۔ بولتے ہو گے تو پھر وقت پڑتا جائے گا۔ ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے قانون پاکستان کا احترام بھی ہم پہ واجب ہے۔ ضرور احترام کریں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے فکرہ 25 منٹ کے بعد دینا چاہیے تھا یا ابتدائے مجلس میں دینا چاہیے۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ قانون پاکستان کی آڑ میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم قانون خدا کو پامال کرنا چاہو۔ اللہ تمہیں حسان ولایت پہ رکھے۔ سمجھ تو گئے ہو لیکن میں بات بچوں تک منتقل کرنے کے لیے کھول دوں۔ میں اسی قانون کی بات کر رہا ہوں۔ عقیل بھائی آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا اور 5 تن کے خلاف بل پاس ہوا، لیکن اس بات کی ہم قطعی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ہم پاکستان کے قانون کی آڑ میں قانون خدا کو نہیں بھولنے دیں گے۔ تم یہی چاہتے ہو نا جن پر اللہ سلام کرتا ہے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جنہیں رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا انہیں لعنت اللہ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جن پر سلام کرے انہیں علیہ السلام کہنا چاہیے۔ تم چاہتے ہو کہ انہیں امت کی فہرست میں بٹھا دیا جائے۔ ایک فکرہ میں کہہ دوں زندگی کا پتہ نہیں ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، سرکار کی آمد بڑی قریب ہے، خیرات ہے تمہارے حصے ہی لے جاؤ۔ انہیں رضی اللہ منوانے پہ تلے ہو جو ایک رات بستر پہ سو جائیں تو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ آئے آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کو سیدہ کلال تمہیں حسان ولایت دیتے ہیں۔ علیہ السلام نہ کہو، رضی اللہ کہو، اور پھر نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر ہیں، سب کا احترام کرو۔
میں تمہیں بتاؤں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، ممبر حسین ہے، میں پہلا فقرہ سیدہ کی توقیر کا پڑھنے جا رہا ہوں کہ بطول کہتے کسے ہیں؟ سوالات نبیوں کے سلطان پر، بھائی جان، سوالات نبیوں کے سلطان پر، جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، سیدہ تمہیں اشارے ولایت دے، یہ چمکتے ہوئے چہرے ہی تو میری کمزوری ہے، اللہ تمہیں جینا، آپ کے کیا کہیں؟ سوالات نبیوں کے سلطان پر، مہربانی بہت شکریہ۔ سوالات بھائی جان اتنی دور سے بیٹھے ہو تو میں نہیں رہ سکتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، بلا فاصل کے ماننے والے ہو وہاں بھی بیٹھنا ہے، مجلس کی دیگر بن جاؤ، سب کے ساتھ مل جاؤ۔ سوالات نبیوں کے سلطان پر، جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول، کام کوئی بھی وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ سطر کی جو سر سے گزر گئی، امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، پتوں کی کے معیار سماعت سے میں بچپن سے واقف ہوں، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول، کام کوئی بھی وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ ناصر اب یہ تیرا مجمع جانے، کاروان جانے، جملہ جانے، حسین کی خیرات جانے، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے جھکنا، بطول کے لیے اٹھنا محمد کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ رسول نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم نے گراں قدر دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت۔ اب میں کسی مسئلے کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، مجھے تو سیدہ کی توقیر پڑھنی ہے۔ رسول نے فرمایا ترکہ ہے میرا، تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کے وکیل ہے نا، آپ کی تو فیلڈ کی لینگویج ہے، ترکہ ہے میرا، وراثت ہے میری، میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن ترکہ، اب اللہ کرے میں پہنچا سکوں اور تم سمجھ سکو، ترکے کی وارث ہمیشہ اولاد ہوتی ہے، یار نہیں ہوتی۔ امام حسین تو جی کرنا، جی کرنا، جی کرنا، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ صدر کو امیر بھائی میں کہہ کے جاؤں گا، پتہ نہیں ابھی پڑھنے والی ہے یا ابھی وقت دور ہے، لیکن میں تمہاری امانت سمجھ کے تم تک تقسیم کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن
رستے میں فرمانے کیا ہم ہماری وجہ سے کائنات باقی ہے، ہم سیدہ کی وجہ سے باقی ہیں۔ پھر مرد کلندر کی بارگاہ میں سلام سنو تو تھوڑی کسے کہتے ہیں کہ جس نے تیرے چھڑے امام سے سوال کیا اگر بھائی سوال نہ کرتا تو ہم تک سیدہ کی عصمت کا یہ دروازہ کیسے ہوتا؟ تنگوں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اللہ فرما رہا ہے کون تو کنزن مخفیًا میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ عام طور پہ پیپر سے ترجمہ پڑھنے والے کہا کرتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ میں اعلیٰ میرا سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی عربی دان ہے تو اس سے ترجمہ کروا لیجیے گا۔ اگر حدیث قدسی یوں ہوتی کون تو کنزن خفیًا پھر ترجمہ ٹھیک تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے کہ بھائی یوں نہیں فرمایا، اللہ نے کہا کہ کون تو کنزن مخفیًا میں چھپا ہوا نہیں، چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ 2000 ہاتھ لے کے چاہتا ہوں ان کی عبادت بھی اس کاروان کے ساتھ شامل ہو جائے، قدیر کی آپ میں ان کا ہاتھ بھی بلند ہو جائے، کشکول بن جائے، کاسا بن جائے، سیدہ جلال آپ کو اظہار ولایت میں رکھے۔ مولا اللہ جو کہہ رہے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، مولا چھپنے کے لیے کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی حجرہ، کوئی مکان، کوئی سرادے، کوئی نقاب، کوئی شے تو چاہیے نا جس میں وہ چھپا ہوا تھا، اس پردے کا نام کیا ہے؟ اور پھر خود ہی کہتے ہیں مولا وہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، وہ کس میں چھپا ہوا تھا؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھ جس میں وہ چھپا تھا اسی پردے کا نام فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے اللہ تمہیں اظہار ولایت میں، کیا بات ہے آپ تیرے پہنچنے کائنات کی ملکہ تمہیں اظہار ولایت میں۔ ایک فکرہ کہوں، روز پڑھنے والوں کا امتحان لیتے ہو، میرا دعوت ذاکری کا نہیں ہے، سبق بھی سنانا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اپنے معیار کو تھوڑا اور بلند کر دو۔ کون سیدہ اختیارات الہیہ کی بے مثل تاجور کو سیدہ کہتے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے مجھے تھوڑی محنت تو ممبر پہ کرنی پڑے گی کیونکہ ہم خیبر و خندق سے باہر گئے، یہ معاملات ممبر سے چھیڑی ہوتی ہم جاتے ہیں۔ آج کل خیر ہماری قوم کے بھی اتحاد بین المسلمین کا بڑا وہ چڑھا ہوا ہے نظام، اس لیے مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نسل تک بات پہنچانے کی۔ اختیارات الہیہ کی بے مثل تاجور رسول کی بیٹی۔ اب بات فضائل کی ہے، سنی تم نے پہلے مسائل کے رنگ میں، لیکن بھائی میں چاہتا ہوں اسے فضائل کے رنگ میں پیش کیا جائے۔ جب سلمان نے بتایا نا سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا، فتح والی جاگیر، سیدہ آپ کی جاگیر پہ غیروں نے قبضہ کر لیا، تو پھر کیا ہوا کہ علی کل شیء قدیر کی مظہر اقتدار ہونے کی حیثیت سے رسول کی اکلوتی بیٹی کھڑی ہو گئی، اور سیدہ نے پھر وحی کے لہجے میں اپنے ذہن میں ایک آواز دی، وہ آواز سن لو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ شہزادی نے وحی کے لہجے میں آواز دی، کیا یا اہل بیت النبوہ ادنو منی، اے اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ، اے اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ۔ حکیم بھائی مجھے نہیں پتا کہ یہ سارا کاروان مجھے داد اور دعا سے نواز دے گا یا 1 2 4 نمازی بولیں گے، مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں۔ آسمان بھی قیمت میں لے آؤ نا تو قیمت قبول نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ شہزادی فرماتی ہے یا اہل بیت النبوہ ادنو منی، اے اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ۔ سیدہ کی ایک
علی بن کے نکلی، کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے طلوع ہوا۔ اگلا فکرہ تو پھر ماتمیوں کے حصے کا نا، کسی طرف سے اللہ کا مزاج حسین بن گیا۔ اللہ تمہیں ذکر سیدہ گال تمہیں اشارے ولایت ہے۔ ایک آواز کے نتیجے میں صرف ایک دفعہ رسول نے فرمایا یا اہل بیت نبوہ خذوا منی، میرے قریب آؤ، علی آئے، حسن آئے، حسین آئے۔ اب ماحول کیا بطول کی حویلی میں بنا، سید تنقیر میں ماحول کیا بنا، درمیان میں سیدہ، سامنے علی، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین۔ کائنات قیمت میں لا دو تو فکرے کی قیمت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کل اس وقت تک واہ 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 کرتے رہو، پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ جھانک کے پھر فکرہ تیرے حوالے کرو، پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ قلم نور سے دامن حور پہ یہ فکرہ لکھ دوں، پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ بول نہ بول تیرے ساتھ نصیب اور زمین کی بات ہے، مجھے آسمان والے فرشتے داد یہ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ درمیان میں رسول کی بیٹی، سامنے علی، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین۔ میں فکرہ بدل دوں پتوں کی والوں، درمیان میں حجت اللہ علی المعصومین تھی، سامنے نابا العظیم تھا، ایک طرف قرآن کریم تھا، ایک طرف عزیز الحکیم تھا۔ اللہ تمہیں اشارے ولایت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ پروٹوکول ہے حسین کی ماں کا۔ بھائی جان، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، یہ سرکاری پروٹوکول ہے حسین کی ماں کا۔ صرف ایسے ہی نہیں ہے بطول گھر سے چلی اور دربار چلی، پروٹوکول سن حسین کی ماں کا۔ آج سے پہلے تو نے بطول کا گھر سے لے کے دربار تک کیوں جانا سنا ہو، بے شک روک بدل کے بیٹھ جانا۔ یہ انوکھی خیرات ہے حسین کی ماں کی جو تقسیم کرنے آیا ہو۔ پھر سن پروٹوکول بطول کا، سامنے نابا العظیم تھا، ادھر قرآن کریم تھا، ادھر عزیز الحکیم تھا۔ امامہ رسول کو بطول نے سر پہ رکھا، محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چلی۔ اللہ تمہیں اشارے میں لائے، محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے دربار کی جانب چلی۔ پہلا قدم نہ میں فکرہ بدل دوں، اتنا پیار سے سن رہے ہو تو فکرہ چھوڑنا نہیں چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ کس انداز سے رسول کی بیٹی چلی ہے، اللہ کرے میں پہنچا سکوں۔ بھائی جان فکرہ مشکل ہے، دعا کیجیے گا۔ کس انداز سے چلی ہے رسول کی بیٹی کہ انداز بطول کا دیکھ کر اللہ کو کہنا پڑا میرے فرشتوں ساری عبادت چھوڑو، زمین پہ دیکھو میرے نائب کی ماں میرے دشمن کا منہ توڑنے کس انداز سے جا رہی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ تمہیں اشارے میں لائے کہ میرے دشمن کا منہ توڑ دے۔ جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں جیو۔ میں ہر ممبر پہ پیغام دیا کرتا ہوں کہ نام علی بلند آواز سے دیا، گاج باز کے دیا، سینہ چوڑا کر کے دیا۔ اس کی میں مثال دوں تاکہ نسل تک بھی پیغام پہنچے۔ ذاکر صاحب، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میرا نام ظہیر ہے، ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہے۔ اگر بانی مجلس وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز ہے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں وہ صفحہ آزاد سے دیکھوں بھی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی بولتا ہے، عرش سے خدا بولتا ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ جیو۔ سیدہ گلال میں اشارے ولایت میں رکھے۔ چلیے رسول کی بیٹی بس یہ پروٹوکول بطول کو سن دو اور میری عبادت مکمل ہونے کو جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امامہ رسول سر پہ، سامنے علی، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین، پھر کنیزوں کا چھڑمٹ، پھر وفادار صحابہ کا چھڑمٹ۔ حوالہ میری ضمانت اور سنی کتاب
صفات الہی نے بطول پہ درود نچھاور کیا۔ قرآن صامت قرآن بطول کے اقتدار میں استقبال میں کھڑا ہوا تھا۔ اب رسول کی بیٹی جو قدم اٹھاتی گئی ہے، پہلا قدم اٹھایا تو فرشتوں نے پر بچھانا شروع کر دیے۔ پہلے میکائیل کا پر تھا، میں کہہ گیا تو رہ گیا، میں کہہ گیا پہلا پر تھا میکائیل کا۔ میکائیل کون ہے؟ یہ زمانے کو رزق تقسیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پر میکائیل کے پر پہ نہیں تھا، بطول کا قدم میکائیل کے پر پہ نہیں تھا، زمانے کے رزق پر تھا۔ ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت ہے، کائنات کی مملکت تمہیں سلامت رکھے۔ میکائیل کے ساتھ پر رکھا اسرائیل نے۔ اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت، جو زمانے کو موت دیتا ہے، اور یہ وہ واحد فرشتہ ہے جو ہر کوئی دیکھے گا، پھر ایسے دیکھے گا کہ کچھ دیکھنے جوگا نہ رہے۔ اس لیے اس فرشتے کے ذکر پہ ضرور بولا کرو۔ اللہ تمہیں اشارے میں عنایت میں رکھے۔ میکائیل کے ساتھ پر تھا ملک الموت کا، تو میں جملہ بدل دوں، یہ سیدہ کا قدم ملک الموت کے پر پہ نہیں تھا، زمانے کی موت پر تھا۔ ساتھ ملک الریاح تھا، ساتھ ملک المکر تھا، ساتھ ملک العبر تھا، ساتھ ملک الریاح تھا، ساتھ ملک المصور تھا، ساتھ ملک الحیات تھا۔ بس اسی طرح فرشتوں کے پروں پہ رسول کی بیٹی قدم رکھتے 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 سرکاری پروٹوکول کے حصار میں چل رہی تھی، فرشتے ہٹ گئے کہ اس کے بعد حوروں نے آنچل بچھانا شروع کر دیے، حوریں ہٹ گئی۔ اب اللہ کرے زبان پہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، پہلے فرشتوں کے پر پھر حوروں کی آنچل۔ جب حوروں کی آنچل ختم ہو گئے تو اس کے بعد جو قدم اٹھایا تو مریم نے اپنی ردا بچھائی۔ پروٹوکول سب سیدہ کی توقیر سے گئی ہے۔ سیدہ اللہ تو نے اشارے کے لائق ہے۔ تورات نے اپنے پر بچھائے، تورات ہٹ گئی تو زبور نے اپنی آیتیں سیدہ کے قدموں میں رکھی، زبور ہٹ گئی تو انجیل نے اپنے سجدے نچھاور کیے۔ اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے۔ تورات ہٹ گئی، زبور ہٹ گئی، انجیل ہٹ گئی، تو قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا۔ سیدہ
جکڑ دیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین نے پتھراؤ شروع کر دیا. بولیا ایھا الکافرون کے قوم نے سیدہ کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین نے پتھراؤ شروع کر دیا. منکر کریم کے سب سے بڑے دشمن پہ بطول نے پہلی نظر ڈالی, اپنی نظر پہ گر گیا. ہائے ہائے صدق کی جو سر سے گزر گئی. امام حسین کو میں اشارہ ہدایت کر رہا ہوں. اب تاریخ بتاتی ہے کہ ممبر سے ایک حدیث آئی, مان کھڑک جھوٹی علم اعلان کہہ رہا ہوں, جھوٹی حدیث. مان کھڑک فیکٹریاں تو بگائی ہوئی ہے نا, آپ کی حدیثیں گھٹے گی. تب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. انبیاء کے وارث نہیں ہوتے. بطول نے اپنے حق کے تعارف کے لیے پہلی قرآن کی آیت پڑھی, اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث سنائی. بطول نے دوسری آیت پڑھی. بطول کی باتوں میں کہتا جا رہا ہوں, تم چپ کر رہے ہو, میرا دل دکھے گا. فکرہ زمین پہ چلا گیا. فیصلہ تو کرو, کیسا وضو پر ماحول ہوگا جب قرآن پڑھ رہا تھا. ہائے ہائے چپ کر کے بیٹھنا بات نہیں ہے میرے بھائی, ہاتھ اٹھایا کرو. اللہ تمہیں سارے ہدایت دے گا. یہ ہاتھ اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے بسو. جب قرآن پڑھ رہا تھا, اسی پروٹوکول سے, اسی انداز سے رسول کی بیٹی آئے جناب بسم اللہ, بڑا مولا کا منصور نظر بہترین بندہ سیدہ غلال اظہار ولایت کر کے, اسی پروٹوکول سے رسول کی بیٹی دربار میں گئی. سامنے سے حدیث آئی. بطول نے پہلی آیت پڑھی, پھر دوسری آیت پڑھی, اس نے وہی حدیث سنائی. پتوں کی باتوں میں خدا کی قسم کھا کے اس وقت تک یہ تصویر دہراتا ہوں نا, میرے وقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, تمہارا مجھے پتہ نہیں ہے. اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث دہرائی. حکیم بھائی سیدہ نے تیسری آیت پڑھی, اس نے وہی جھوٹی حدیث دہرائی. بطول نے چوتھی آیت پڑھی, اس نے پھر وہی حدیث دہرائی. سیدہ نے پانچویں آیت پڑھی. 36 آیتیں پہ در پہ سیدہ نے اپنے حق کی وکالت میں دربار میں پڑھی. رضا باقی صاحب کام کے ممبر پہ کھڑا ہو گیا, آواز دے کے کہہ رہے سیدہ سمجھ نہیں آتی, میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. میں حدیث پڑھتا ہوں, میں قرآن پڑھتا, آپ قرآن پڑھتی ہیں. میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. دیکھوں گا علی کو سلام کون کس سٹیج پہ جا کے کہتا ہے میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. بطول آواز دے کے کہتے ہیں خاموش, کل تو ہی تھا نا جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے. ہائے ہائے اللہ تمہیں اشارے ولایت کرے گا. کل تو ہی تھا جس نے کہا قرآن کافی ہے. ایک وسیع و علیز خطبہ شہزادی نے وہاں دربار میں کھڑے ہو کے پڑھا, اور تاریخ کے اوراق میں یہ خطبہ لمع کے نام سے مشہور ہے. کیا نام ہے خطبہ لمع. اور اہل سنت کی کتابوں کے حوالے بھی میں نے ڈائری میں لکھ دیے. جب کوئی چاہے نوکر دکھانے کے لیے طریقوں کا حالات ایسے آتا ہے. حوالہ اہل سنت چاہیں تو بھی حاضر, اہل تشریح چاہیں تو بھی حاضر. 3.25 گھنٹے کا تقریباً وہ خطبہ بنتا ہے. 17-18 صفحے کا وہ خطبہ ہے, خطبہ جمعہ, جو رسول کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھا. یہی نہیں کہ بس یہی واپس آ گئی. وہ خطبہ جمعہ, اس کے کچھ مصرے, کچھ اقتباسات میں آپ کے لیے اس کے ولایت سمجھ کے لے آیا ہوں. ہے اجازت کچھ مصرے پڑھوں. مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. دربار سارا ہمارا گوشت رسول کی بیٹی کی آواز سن رہا ہے, بلکہ جملہ بدل تو اس کی آواز آ رہی ہے جو محمد پہ وحی کے مقصد بنتی تھی. ہائے ہائے اللہ تمہیں اشارے ولایت کر کے حجاب کے اندر رسول بن کے کھڑی ہوئی تھی. ہائے حجاب کے اندر اللہ کی وحدت کبریٰ کی دلیل بن کے کھڑی ہوئی تھی.
پردہ تھی میں نے چاہا جہاں، اس علی کو علی سے دکھاتی رہی، اس علی کو علی سے دکھاتی رہی، تعداد ہوا میری طلبوں سے زیادہ ہو گئی ہے، اتنی اوقات نہیں تھی جتنی خیرات صلی اللہ نے عطا فرما دی ہے، لیکن اس سے خدا سینے پہ اپنا عرفان لے کے جاؤ تو کچھ اور دوبارہ ہو جائے گا، چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں، اس علی کو علی سے دکھاتی رہی، سیدہ فرماتی ہیں میں ہوں تسبیح عبادت خدا کی قسم
حدیث پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ بی بی آواز سے کہتی چاہے تجھے کیا پتا میں کون ہوں، شہزادی فرماتی میں جو چاہوں تو قرآن سے بات ہو، میں جو چاہوں تو باتیں ہی قرآن ہو۔ ذاکرین علماء ہم نے بھی سنے، آپ نے بھی سنے، اکثر خطبہ واضح پڑھا کرتے ہیں 3 گھنٹے کھڑی رہی۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں خطبہ سے بھی، عدداروں سے بھی، وہ اپنی جگہ صحیح پڑھتے ہوں گے، لیکن میرا ایک پیغام یاد رکھنا، یہ اس وقت کی بات ہے جب گھنٹوں کا رواج ہی کوئی نہیں تھا۔ سوال کرو کہ کتنی دیر کھڑی رہی؟ کتاب کا نام ہے بیت الاذان، شیخ عباس سعودی علیہ الرحمہ لکھنے والے حکیم بھائی گنہگار آنکھوں سے بھیا روایت پڑھی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آئی، ظہر کی اذان کا وقت قریب آ گیا، بس احتیاط سے تیرے رونے کے لیے ایک فکر کہتا ہوں، جب کافی دیر گزر گئی بطول کو گھٹتے ہوئے علی پاک صاحب کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے کہہ دیا یا علی آپ کو میں اٹھا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ مادم قبول فرمائے۔ جنازے اٹھیں گے ان شہیدوں کے جنہیں عید کے دن دریا پہ قمیض اتارنا بھی نہیں آتا۔ میرا حق نہیں ہے، میرا حدیث پڑھے گا، بہترین مسائل پڑھے گا، میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، نام بھی پڑھانے کے لیے عدد سے 4 حصے تلاوت کر لوں، خدا کے حصے ہے فکرہ تلاوت کر لوں۔ خدا کی قسم ذکر پھٹ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ بتاؤں کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا مسائل کیفیت کا نام ہے۔ بتاؤں کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے۔ 34 سال دور کی بات ہے، دوسری پہ تیری ہائے نکل جائے گی۔ کنارے دریا کے عید کے دن شکیل دونوں نے ہار پکڑے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پکڑے کیسے؟ وہ جیسے قاتل نے پاک سردوں کے گرد زہرا کا سر اٹھایا، لئین حارث نے اس طرح سے جناب مسلم کے لال پکڑے۔ عظم اللہ رسولکم قبل اللہ رسولکم۔ ضرور جایا کرو اللہ کی بارگاہ میں عرصہ پیش کرنے کے لیے۔ میں صرف نمودہ نمائش کے لیے نہیں کہہ رہا، نسل میں عقیدہ اور حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہر عید پہ میں سیدہ کی بارگاہ میں جا کے خون کا فرصت پیش کرتا ہوں۔
6 بیٹے اس شہزادی کے قربان ہوئے. صرف بیٹے قربان نہیں ہوئے، یہ میری وہ عزت والی مقدرہ ہے کہ جس نے بیٹیاں بھی آل محمد کے دین پہ قربان کی. رو پڑے ہو تو کبھی تک ایک جملہ تمہاری آنکھیں میں یاد ہو جائے. 5 بیٹیاں آل محمد کے گھر میں اپنے ماں باپ کو بڑی پیاری ہوئی. پتوں کی والوں میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، زندگی کا سامان نہیں دیا ہے. 5 بیٹیاں آل محمد کے گھر میں اپنے بابا کو بڑی پیاری ہوئی ہیں. پتہ کون کون سی؟ پہلی بیٹی ہے رسول کی بیٹی، جس کے فضائل تم سن رہے تھے، اٹھ کے رسول احترام کرتے تھے. دوسری بیٹی ہے علی کی بیٹی، جسے علی جیسا امین رو رو کے کہا کرتے تھے زینب کبھی کبھی میرے سامنے چلا جاتا. شہزادی فرماتی بابا تیرا حکم خدا ہے، لیکن بتا تو صحیح مجھے چلنے کے لیے کیوں حکم دیتا ہے؟ علی آواز دے کے کہتے ہو سکتا ہے امت کبھی چلنے پہ مجبور کر دے. ہائے ضرور کر دینا، آنسوں کی خیرات شام کی ملکہ ادا کرے گی. رونے والوں جب چلنے کا نام آتا علی کی بیٹی رو کے کہتی بابا کس کی ضرورت ہے مجھے چلنے پہ مجبور کرے؟ میری کتاب بھائیوں کی موجود ہے، اور میرے جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی ضرورت ہے اسے بازار میں چلائے. رونے والوں علی امامہ اٹھا کے سر پہ رکھ کے سر پہ ماتم کر کے کہتے سیدہ نہ آپ رو نہ مجھے رلا، جب امت تمہیں چلائے گی نہ عباس گھوڑے کی گردن سے ہو کر مرحبا 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 مرحبا. حسین لوگ کے نیزہ پہ سوار ہو. پہلی بیٹی رسول کی بیٹی، دوسری بطول کی بیٹی، تیسری ہے حسین کے سینے کا تعویذ جسے 4 سال کی بطول کہتے ہیں. علیحدہ مجلس میں شہزادی کے مسائل کی پڑھا کرتا ہوں، اب سے تمہیدن میں گزر جاؤں گا. رونے والوں پہلی رسول کی بیٹی، دوسری بطول کی بیٹی، تیسری حسین کی بیٹی. رکھو میرے سر پہ قرآن، ہائے ضرور کر دینا بیٹیاں مسلم کو بھی بڑی پیاری ہیں. عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم. بڑی کا نام سیدہ حمیدہ بنت مسلم، چھوٹی شہزادی کا نام سیدہ عاتقہ بنت مسلم. بڑی 7 سال کی، چھوٹی 5 سال کی. یہ جملہ اگلا جو امین بھائی میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، اگلا جملہ میں نے کسی مقتل میں نہیں دیکھا، نہ کسی ذاکر خطیب بائش سے سنا ہے. میرا دل گواہی دیتا ہے، سن لو سامانے کیا ہے، جہاں یاد آئے گا کہ چھلک پڑے گی. حوالہ نہ مارنا کسی کتاب سے میں نے دیکھا. دل کہتا ہے کہ جب حسین نے مدینے میں فہرست لکھوائی تھی نا، یا سیدہ علی اور حسین نے اپنی بہنوں کے نام لکھوائے تھے، ساتھ لکھوایا تھا غازی نے زینب بنت علی اسیرہ شام، ام کلثوم بنت علی اسیرہ شام،